سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مواد پوسٹ کرنے والے محتاط ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ خبریں ہیں کہ نگرانی کے لیے فائر وال نصب کر دی گئی ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کہتے ان کی زندگی خطرے میں ہے، آخر کیوں؟ یہ موضوع بھی پروگرام کا حصہ ہے، لیکن پہلے بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، جس کے وابستگان کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ بانی تحریک انصاف کی سہولت کاری کے الزام تحقیقات میں جوں آگے پیش رفت ہو رہی ہے، نئی گرفتاریاں، نئے انکشافات اور نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے قیاس آرائیاں بھی عروج پر ہیں۔ جنرل فیض نیٹ ورک کے تانے بانے سامنے آنے لگے ہیں۔ آج فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ فوجی تحویل میں لیے گئے ریٹائرڈ افسران میں 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئرز اور 1 ریٹائرڈ کرنل شامل ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم تحویل میں لیے گئے افسران میں شامل ہیں۔ تینوں ریٹائرڈ افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ تحویل میں لیے گئے 2 سابق بریگیڈیئرز کا تعلق پنجاب کے شہر چکوال سے ہے۔ تینوں افسران ایک سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے۔ قمر عظیم وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا تھا کہ سانحہ 9 مئی کے حالات و واقعات بھی فیض حمید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مگر وہ اکیلے ملوث نہیں تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے؟ کیا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بانی تحریک انصاف سے رابطے میں تھے؟ آج بانی تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیض حمید ملک کا اثاثہ تھے جنہیں ضائع کر دیا گیا۔ میرا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں، ان سے تفتیش فوج کا اندرونی معاملہ ہے، مجھے اس سے کیا؟ سب کا احتساب کریں۔ دوران گفتگو بانی تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ میں بار بار جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو کہتا رہا فیض حمید کو نہ ہٹائیں، لیکن انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو عہدے سے ہٹایا، جس پر میری سابق سپہ سالار سے سخت تلخ کلامی ہوئی تھی۔ دوسری جانب آج روزنامہ جنگ میں سینئر صحافی انصار عباسی کی خبر شائع ہوئی ہے۔ خبر مطابق فیض حمید بانی چیئرمین سے رابطے میں تھے۔ 9 مئی کے بعد اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی دونوں شخصیات متعدد ذرائع کے ذریعے رابطے میں تھے۔ خبر میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ذرائع نے عمران خان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان متعدد رابطوں میں سے جیل نیٹ ورک، بعض سیاستدانوں سے اور دیگر کا حوالہ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنرل فیض کو ریٹائرمنٹ کے بعد قابل اعتراض سرگرمیوں پر فوجی حکام نے 1 سے زیادہ مرتبہ خبردار کیا تھا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا معاملہ اڈیالہ جیل سے گرفتار افراد یا انہی 3 گرفتاریوں پر ختم ہو جائے گا یا مزید گرفتاریوں کا بھی خدشہ ہے؟ آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے دعویٰ کیا کہ شواہد آنے کا سلسلہ جاری ہے اور مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی۔ تو جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد، ان سے تحقیقات کے بعد جو یہ افسران جن کو گرفتار کیا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی، اور اس کا دائرہ کار صرف فوج کے دائرے تک نہیں رہے گا۔ اس میں جو ملوث ہے، جس نے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا، ملک کے اندر امن امان کو خراب کیا، ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، تمام لوگ اس شکنجے میں آئیں گے۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک انتشاری ٹولے کے ساتھ، انتشاری ٹولے کے کہنے پر انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری، آرمی کے 3 دیگر افسران کی حراست اور اڈیالہ جیل سے ہونے والی گرفتاریوں کے بیچ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا بھی نام تو تواتر سے لیا جا رہا ہے۔ بانی چیئرمین بار بار جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر الزام عائد کر رہے ہیں، جبکہ آج ہی صحافی فاروق اقدس نے روزنامہ جنگ میں خبر دی ہے کہ ایک ٹی وی اینکر نے سابق آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن سیکیورٹی اہلکار نے اس اینکر کو رہائش گاہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ تاہم مبینہ طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ اس اینکر کو لینے کے لیے خود وہاں پر پہنچ گئے تھے، لیکن مختصر ملاقات تو ہوئی، تاہم مذکورہ اینکر کو ان کا انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور مختصر ملاقات کے بعد اینکر کو واپس بھیج دیا گیا۔ خبر کے مطابق جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ رواں برس اپریل کے بعد سے وہ منظر سے غائب ہے۔ اطلاعات کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، جو ان دنوں راولپنڈی میں عسکری
علمی شخصیات کی ایک محفوظ اور سخت سیکیورٹی والے علاقے میں رہائش پذیر ہے. ان کی نقل و حرکت محدود اور ملاقاتوں پر اتنی سخت نگرانی ہے جس پر ملاقاتوں پر پابندی کا گمان بھی ہوتا ہے. اس تاثر اور ان اطلاعات کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ ملک میں ہونے کے باوجود جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ طویل عرصے سے منظر عام پر نہیں آئے اور نہ ہی ان کی کوئی مصروفیات سامنے آئی. انہوں نے آخری بار ایک شادی تقریب میں صحافی مجیب الرحمان شامی سے ملاقات پر اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی تردید کی تھی. جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد حکومت کی جانب سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی گرفتاری کے مطالبے بھی سامنے آ رہے ہیں. چاہے انتشار پھیلانے کی سازشیں ہوں، اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شامل تھی. پی ٹی آئی کا بانی جو ہے ماسٹر مائنڈ وہ تھا. لیکن اس میں ایک اور بھی سہولت کار جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک اور بھی سہولت کار ہے. وہ سہولت کار ایک بدنام زمانہ شخص تھا. بہت سارے لوگ پاکستان میں اس ثاقب نثار کے جو اس کا ونڈکٹڈ تھا اس کا شکار رہے ہیں. آج ثاقب نثار نے مختلف میڈیا نمائندوں سے گفتگو کی ہے. وی نیوز کے مطابق سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے واضح کیا کہ وہ کچھ دنوں سے بیرون ملک ہیں اور وہ اپنے ذات وجہ سے ملک سے باہر گئے. میں اپنے طے شدہ مصروفیات کے تحت 7 اگست کو لندن پہنچا تھا. ہر سال 3 ہفتے ملک سے باہر گزارتا ہوں. لندن کے بعد اسکاٹ لینڈ اور ناروے بھی جاؤں گا. 2 ہفتوں کے بعد وطن واپسی ہوگی. جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. جو باتیں اس وقت سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں وہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں اور یہ تمام باتیں جو میرے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں وہ غلط. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں قیاس آرائیاں، امکانات اور خدشات کے بیچ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف آنے والے بحران سے نمٹ سکے گی؟ کیا بانی تحریک انصاف کی سہولت کاری کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچے گی؟ تمام تر خواہشوں اور کوششوں کے باوجود پاک فوج سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے میں بس نظر آ رہی تھی. کیا اب 9 مئی کے مقدمات منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ بات کریں گے ناظرین. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب حیدر پنجوتا صاحب نے. پنجوتا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں خاص طور پہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری، تانے بانے آپ سے مل رہے ہیں. ایک سیاسی وابستگی کہیں نہ کہیں جنرل فیض حمید کی بھی بتائی جاتی ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اثر ہوگا آپ کی پارٹی پر ان گرفتاریوں کا؟ اب آپ کے لیے مزید مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک خبر جو کہ اس کا ذکر پہلے میں نہیں کر سکا وہ یہ تھی کہ حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے پنجاب کی صدارت پی ٹی آئی کی. تو اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، ان کی بات نہیں سنی جاتی. پارٹی میں کون ہے سر جو اتنے سینئر لیڈر کی بات نہیں سن رہا؟ میں اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ان کا ٹویٹ میں نے نہیں پڑھا کیونکہ میں مختلف شوز کے اندر تھا. انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، میں ریزن جو ہے وہ جینون مجھے سامنے ابھی تک نہیں ہے کیونکہ ابھی میں آپ سے سن رہا ہوں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے ایسا معاملہ نہیں ہے. ہماری پارٹی بڑی متحد ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اور ہر چیز ان تک جاتی ہے. حماد بھائی کوئی مجھے بھی میسج دیتے ہیں تو میں ضرور دیتا ہوں، اسی طرح سے اور رہنما بھی دیتے ہیں.